السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 28 مئی 1998 3:16 پر پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا، اسلامی دنیا کا پہلا واحد ملک جو 7ویں نمبر پر ایٹمی ملک بنا دنیا کا، اور یہ 28 مئی کا دن تھا۔ اس دن کی مناسبت سے چونکہ تکبیر کے نعروں کے ساتھ بٹن دبائے گئے تھے ایٹمی قوت کے، تو اس لیے اس کو یوم تکبیر کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ مینولی بلاسٹ کیے گئے تھے کہ مبادا دشمن کہیں سیٹلائٹ سے آٹومیٹک کو خراب نہ کر دے۔ تو اس حساب سے چاغی کے ضلع میں ان پہاڑوں کا رنگ پیلا ہو گیا تھا، اور جو توانائی کا اخراج ہوا تھا وہ امریکہ کے 1945 کے ایٹمی پاور کے 20 ٹن کے جواب میں یہ 40 ٹن کا طاقت کا اخراج تھا، اور اس میں 5 رچرڈ اسکیل کے زلزلے کی طاقت آئی تھی۔ تو اس طریقے سے 2 دن چھوڑ کر 30 کو انہوں نے پھر 12 کلو KT کا اور ایک دھماکہ کیا اور تجربہ کیا، وہ بھی کامیاب ہوا، اور اس طریقے سے پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا۔ لیکن دشمن کی نگاہ میں ان کو اس سے بہت پریشانی ہوئی، اور انہوں نے اس کو مختلف نام دیے، اسلامک بم دیا اور کیا کیا نام دیے، اور مختلف طریقے سے پابندیاں لگائی گئیں۔ اور وہاں سعودی عرب کے شاہ فہد نے پاکستان کے لیے اس پابندیوں کے جواب میں $3 ارب کا پٹرول فری دینے کی سہولت دی تھی، اور یہ مسلمانوں کو یاد ہے کہ کس کس مسلمان نے ان کو سپورٹ کیا اور کس نے اس کو نقصان دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1974 میں اس کو شروع کیا تھا تو بہت روکنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس نے کہا تھا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹمی قوت ضرور بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی 1988 میں جب بے نظیر بھٹو شمالی کوریا میں گئی، ایک 80,000 روپے کا لمبا چوغا پہن کر، کوٹ پہن کر، جس میں تمام قسم کے پرنٹ موجود تھے نیوکلیئر اسٹیٹ کے، نیوکلیئر بلاسٹ کے، اور اس کے جواب میں انہوں نے جو میزائل پروگرام تھے وہ پاکستان کو دیے تھے۔ اور یہ طریقہ ہے مختلف ممالک کا آپس میں تعاون کا، اور اوپر سے فرعونی اور جو دجالی قوتیں ہیں وہ ان کو روکنے کی پوری کوشش کرتی تھیں۔ اور یہ ہوا کہ پاکستان کے پاس پھر شاہین اور غوری اور میزائل کی قوت بھی آئے گی، جو نیوکلیئر کے ساتھ مل کر بہت زیادہ ہم آہنگ ہو گئے، اور چائنا کی مختلف سپورٹ سے پاکستان کو ٹیکنیکلی مزید سپورٹ ہوتی گئی، ورنہ تو پاکستان پر امریکہ نے ہمیشہ پریسلر ترمیموں کے ذریعے سے پابندیاں لگائیں اور اس کی امداد روکی، اور مختلف طریقے سے ہتھ کنڈے وہ استعمال کرتا رہا۔ اور جب وہ 1980 میں رشیا نے افغانستان پر ریڈ کیا تھا تو پھر پاکستان کا کندھا انہوں نے استعمال کیا، اور کلنٹن نے جو امداد دی تھی، جنرل ضیاء الحق شہید نے اس کو کہا تھا یہ تو مونگ پھلی کے برابر ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو F-16 کا ایک بیڑا دیا جو 40 جہازوں کا، اور اس کے ذریعے سے پاکستان نے روس کے MiG جہازوں کا مقابلہ کیا، اور اس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف ان کو استعمال کیا گیا۔ 40-50 سالوں کے اندر پاکستان کو ایک طاقت مل گئی اس F-16 کے ساتھ، لیکن پھر وہ ترمیموں کے ذریعے سے پابندیاں لگائی گئیں، جس کے نتیجے میں یہ جہاز کے اندر موجود تمام کام کے ایلیمنٹ نہیں دیے گئے تھے، اور مجبوراً پاکستان کو اپنا تھنڈر جہاز جو ہے F-17 وہ کاپی کرنا پڑا، اور اس کے ذریعے سے چائنا کے مختلف میزائل، جن کی رینج دنیا کے تمام میزائلوں سے بھی زیادہ تھی، جو 200 رینج کی میزائل تھے، وہ امریکہ والے کی تو ایک سٹنگر میزائل کی، اور ان کے ساتھ لگنے والے ایکزوزیٹ میزائل کی وہ 140-160 تک تھی، اور چائنا والوں نے جو میزائل پاکستان کے تھنڈر کے پروں کے نیچے لگائے ان کی بہت زیادہ وسعت تھی، اور 200 میل تھا، جس کی وجہ سے پاکستان نے انڈیا کے 3 جہاز انہی میزائلوں سے گرا لیے تھے۔ اور یہ پاکستان کی قوت ہے کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جتنا تم سے ہو سکتا ہے اپنی قوت کو جمع رکھو، تاکہ تم اپنے دشمن خدا کے
دشمن کو ڈرا سکو اور تھریٹ کر سکو، یہ اس لیے ہوتی ہے، اور ان قوت کو جمع کرنے کا یہی مطلب ہے کہ نیوکلیئر اسٹیٹ کو بے جا تنگ نہ کیا جائے، ورنہ تو یہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے کرکٹ ڈپلومیسی میں وہاں اندرا گاندھی کے بیٹے کو باقاعدہ کان میں جو پیغام دیا تھا وہ بہت بڑا پیغام ہے، اور اس طریقے سے جو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ راز ہیں یا وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ایک دشمن دوسرے دشمن کو کیسے روکتا ہے۔ تو یہ نفسیاتی جنگ کا ایک سلسلہ ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے سلسلے میں کمنٹ کریں گے تو بہت اچھا ہوگا۔